میں کوئی شک نہیں کہ صحرائے تھر فطرت کا حسین شاہکار ہے۔ پیاسی دھرتی پر جب پانی سے بھرے بادل برستے ہیں تو چند ہی روز میں ریت اور خاردار جھاڑیوں سے ڈھکے تودے سبزے کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ ان دنوں ریگستانی خطے میں عید کا سما ہوتا ہے۔ کسان فصلیں کاشت کرتے ہیں، جانور خوشی سے دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں۔ موروں کا رقص دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ پرندے فضا میں مسرت اور شادمانی سے اڑتے نظر آتے ہیں۔ جس طرح دھرتی رنگ بدلتی ہے، اسی طرح اس پر بسنے والے بھی مفلوق الحال انسانوں کی قسمت بدلنے لگتی ہے۔ معیشت کا پہیہ بھی چل پڑتا ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ محکمہ موسمیات کے پاس شہری علاقوں میں باران رحمت کی پیمائش کے لیے جدید آلات رین گیجٹس موجود ہوتے ہیں، مگر تھر کے باسی اپنے روایتی اوزار ریج سے زمین کھود کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ خطے میں کتنا پانی برسا ہے۔ 100 ملی لیٹر کے قریب بارش ہونے پر وہ ہل چلا کر کاشتکاری شروع کر دیتے ہیں۔ پانی کے قحط اور غذائی قلت کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے باسی اپنے اہل خانہ اور مویشیوں کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ چند ہفتے قبل تپتے صحرا میں ابر رحمت برسنے سے ہر سو ہریالی چھا گئی۔ سیاح موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس ریگزار میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ تھر کے داخلی راستوں ونگو موڑ، نوکوٹ قلعہ اور عمر کوٹ گیٹ سے جب وہ اس خطے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں لک و دک صحرا کے برعکس ایک نیا تھر نظر آتا ہے۔ کراچی یا ملک کے دیگر شہروں سے پرصحبت سفر کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے مٹھی پہنچیں گے، جو ایک خوبصورت شہر ہے۔ گڈھی بھٹ یہ ایک پرفضا مقام اور پکنک پوائنٹ ہے۔ یہاں سے آپ مٹھی شہر اور گرد و نواح کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دن بھر لا تعداد سیاح یہاں آتے ہیں۔ مٹھی سے اگلی منزل اسلام کوٹ ہے، جسے نیند کے درختوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے گوڑی مندر آتا ہے۔ یہ جین دھرم کا قدیم مندر ہے۔ اس کے در و دیوار پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آگے سفر کریں تو ویروا آتا ہے۔ وہاں مقامی زبان میں نہر کو کہتے ہیں۔ یہاں کسی دور میں ویر وا نامی نہر بہتی تھی، جو خشک ہو کر ریتلی زمین میں تبدیل ہو گئی، لیکن اس کے نام پر آباد ہونے والا چھوٹا سا شہر اب بھی موجود ہے۔ یہاں دیسی طور پر بنایا جانے والا کھویا اور اس کی اشتہا انگیز خوشبو اس علاقے کی پہچان ہے۔ نگر پار کر شہر کی طرف جب چلیں گے تو پہاڑیوں کے دامن میں بھوڈ یسر کا قصبہ آتا ہے، جہاں سب سے پہلے بھوڈ یسر مسجد اور تاریخی تالاب پر نظر پڑے گی، جو آج بھی اپنی اصل ہیئت میں سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بھوڈ یسر سے آگے نگر پارکر کا خوبصورت شہر اور انگریز دور کا بنا پالن بازار یعنی مخصوص طرز کی جھونپڑے نما دکانیں اور گھر اس شہر کی خاص شناخت ہیں۔ بھوڈ یسر سے نکلتے ہی منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ سامنے دیومالائی کارونجھر پہاڑ دل فریب مناظر کو اپنی آغوش میں سموئے ہوئے ہے۔ اس پہاڑ کے گرد و نواح میں کئی خوبصورت تفریحی مقامات واقع ہیں۔ یہاں پر ہائیکنگ کے لیے تروٹ جوتھلو یعنی کارونجھر ٹاپ واقع ہے۔ ایک گائیڈ یا تجربے کار ہائیکر کی ہمراہی میں اس کی چڑھائیوں کو عبور کر کے پہاڑ کی بلندی کو چھوا جا سکتا ہے۔ دیگر مقامات میں سڑھدرو پوائنٹ، سراؤ نیگلو پانی کی نہریں شامل ہیں۔ اس سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر کاسبو کا قصبہ ہے، جسے موروں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ صبح کے وقت یہاں موروں کا رقص دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ پارکر شہر کا آخری پوائنٹ چوڑیوں مندر ہے، جہاں کا سفر بذات خود ایک ایڈونچر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس علاقے کا لینڈسکیپ دیوسائی سے ملتا جلتا ہے۔ نگر پارکر سے ریگستانی علاقے میں چلنے والی جیپ کے ذریعے چوڑیوں مندر تک 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ درگاہ ماتا یہ تاریخی مندر چوڑی جبل کی چوٹی پر واقع ہے۔ چوڑی جبل کے گرد و نواح میں بے شمار چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، جس کے باسی زمانہ قدیم سے چوڑی سازی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ یہاں تیار کی جانے والی چوڑیاں ننگر پارکر، مٹھی اور شمال میں عمر کوٹ سمیت قریبی شہروں میں لے جا کر فروخت کی جاتی ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر بنے مندر تک جانے کے لیے زینے بنائے گئے ہیں، جن پر چلتے ہوئے وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ چوڑی جبل پاکستان کا آخری قصبہ ہے، جس سے آگے بھارتی بارڈر نظر آتا ہے۔ فطرت کے عظیم میوزیم کی سیر کے لیے ہر سال بیرون ملک سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، لیکن یہاں محکمہ سیاست اور ثقافت کی عدم توجہ کی وجہ سے بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے ان علاقوں تک آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت، ریزورٹس اور کھانے پینے کے ہوٹلز بنا دیے جائیں
تو یہ سیاحت کے فروغ کے لیے شمالی علاقوں کی طرح بہترین مقام بن سکتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔